اچھا مطلب جیسے آپ نے اس کتاب کے اندر اور پریفیس اور کافی جگہ پہ جگ شناسی اور خود شناسی کا ذکر کیا ہے۔ ہاں شناسی کا تو سمجھ آتا ہے کہ ہم ڈیلی لائف میں جو چیزیں دیکھتے ہیں اس کے اکارڈنگلی ہمیں چیزیں سمجھ آتی ہیں، ہاں لیکن اگر ایک بندہ خود شناسی کے سفر پہ نکلتا ہے، اس سفر کے ادوار کون سے ہیں، یا ایسے کون سی چیزیں ہیں جس پہ اس کو فوکس کرنا چاہیے اور اس کے اکارڈنگلی اس کو پھر اگلا سفر جو نا آگے لے کے چلنا چاہیے؟ یار ادوار تو بہت زیادہ ہیں، اس پہ تو خیر بہت لمبی بات کبھی کریں گے پورا، یہ تو کوئی 1-2 گھنٹے کی ڈسکشن بن جائے گی۔ اگر کوئی شخص آغاز کرنا چاہتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اب اپنی ذات کو پڑھنا ہے، سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی سوچوں اور اپنے جذبوں کو پہلے پڑھنا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ جس نے اپنی ذات کو جانا اس نے اپنے رب کو جانا۔ ذات کو بدلنا بات کی بات ہے، پہلے رات کو سمجھنا ضروری ہے۔ سمجھا کیسے جاتا ہے؟ آپ جب صبح سو کے اٹھیں تو پہلا خیال آپ کے دل میں کیا آتا ہے اس کو نوٹ کرنا شروع کر دیں۔ مثلا بچپن میں نے وہ وقت بھی گزارا کہ جب صبح سو کے اٹھتے تھے تو پہلا خیال یہ آتا تھا کہ آج کرکٹ کھیلیں گے۔ بچہ ہے، اس کو اس چیز میں دلچسپی ہے۔ میں نے جب 14-15 سال کی عمر میں مجھے یہ احساس ہوا کہ نماز میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، تو وہ اقبال کا ایک مصرع ہے، آ، مجھ سے کا پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، مجھ سے کا پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں 13-14 سال کا تھا اور کئی مہینے میں صبح اٹھتا تھا فجر کے لیے، تو پہلا خیال یہ مصرع مجھے آتا تھا اور میں ساتھ ہی کہتا تھا نہیں نہیں اللہ مجھے تو نیند سے زیادہ پیارا، اور اٹھ کے وضو کرتا تھا۔ ایسے ادوار بھی آتے ہیں آپ کے اوپر کہ آپ صبح اٹھتے ہیں تو پہلا خیال آپ کے دماغ میں مال کا آتا ہے، صبح اٹھ کر پہلا خیال آپ کو کیا آ رہا ہے اس پہ نظر رکھیں، پڑھیں، ابھی تبدیلی کا وقت نہیں آیا، پڑھیں۔